ہمارا ویڈیو نمبر 2 ہے جی، اور اب ہم ظاہر باضابطہ طور پر اس کا آغاز بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انٹروڈکٹری نوٹ آپ سن چکے ہیں، بہت مختصر سا نوٹ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ امید ہے کہ اس کے اندر جو بھی میرا ایک سبجیکٹ میٹر تھا، مطمع نظر تھا، وہ واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ چینل بنانے کا ہمارا کیا مقصد ہے، اور باضابطہ طور پر یہ ہماری ویڈیو نمبر 2 ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اب اس میں چونکہ میرا جو مخاطب ہے وہ صرف اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، صرف بچے نہیں ہیں، اوبیسلی اس میں پیرنٹس بھی ہیں، اس میں ہماری کمیونٹی کا ہر ایک شخص، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، تو سب ہے۔ بنیادی مقصد میں نے آج جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ ایجوکیشن ریفارمز میرا مقصد ہے، اور ایجوکیشن ریفارمز میں گزشتہ لگ بھگ 3 دہائیوں سے کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے آپ میرا جو پروفائل ہے، جو میرا انٹروڈکشن ہے، وہ چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے غیر ضروری چیزیں تو اس میں سے نکالی بھی ہیں، ایک مختصر سی چیز ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے ہاں جو میں سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ بنیادی جو مقصد ہوتا ہے نا اساتذہ کرام کا، ان کی بہت سی جو کیٹیگریز ہیں، جو ان کی اقسام ہیں، تو اس کے اندر ان کا پڑھانے کا طریقہ یا تو بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ کا معذرت کے ساتھ بہت برا بھی ہوتا ہے، کچھ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ درمیانی نوعیت کا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پروفیشنل وہ بھی نہیں ہوتے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی اور پیشہ یا پروفیشن اپنانا ہوتا ہے، وقتی طور پر صرف اور صرف روزگار کے سلسلے میں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وقت گزارنے کے لیے، کچھ پیسے کمانے کے لیے، کچھ اپنا ظاہر ہے ایک نظام چلانے کے لیے وہ ٹیچنگ یعنی کہ درس و تدریس سے وہ منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک قسم ہے اساتذہ کرام کی۔ اساتذہ کرام کی تو صنف میں وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تعلیم سے تھوڑا ہٹ کر محض ظاہر ایک تھوڑا کمرشل کی طرف بھی وہ آ جاتے ہیں۔ چلیں، یہ تو خیر باتیں ہوتی رہتی ہیں، چونکہ ہم لوگوں نے اس چینل کا آج کوئی مقصد رکھا ہوا ہے ریفارمز، اور ریفارمز مینز وہ میں آپ کو اس سے پہلے بتا ہی چکا ہوں۔ آج جو پہلا ویڈیو ہمارا، جس ویڈیو کے اندر ہم کچھ کام کرنے لگے ہیں، ظاہر ہم نے کام مختلف لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، جس میں ہمارے اساتذہ کرام تو ہیں ہی، والدین بھی ہیں، اور میں بحیثیت ایک مجموعی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان جنرل میں کوشش کروں گا کہ کولیکٹیولی ساری چیزوں کو ڈسکس کروں ایک ایک کر کے۔ اور اس چینل کی ریفارمز کا مطلب یہی ہے کہ میں نے ریفارمز اگر لے کر آنی ہے تو ریفارمز کے اندر پھر میں کیا لے کر آؤں گا، کیا ریفارمز میں کوشش کروں گا لے کر آنے کی، یا اس کو میں کیا پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ ظاہر ہے اس میں یہ چیزیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تعلیم سے متعلق تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ظاہر دیکھنی ہیں۔ تو یوٹیوب سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ میں خود بھی ظاہر ہوں، تو آئی ہیو اے بیسک نالج آف یوٹیوب کہ جناب یوٹیوب کے اوپر ہمارے بہت سے چینلز ایسے ہیں جو کہ درس و تدریس کا کام کریں، جس میں دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی بھی ہے۔ اچھا، اب دینی کی طرف تو میں نہیں جاتا کیونکہ وہ میری ڈومین نہیں ہے، اور دنیاوی تعلیم، سائنس کی تعلیم جس سے میں خود بھی منسلک ہوں، تو اس سے متعلقہ جو بے تحاشا چینلز ہیں، ان میں سے چند ایک چینلز کو میں ضرور لے کر آؤں گا، ڈسکس کروں گا اپنے اس چینل کے اوپر۔ اور بنیادی مقصد میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی توہین یا ان کی تضییع کرنا نہیں ہے، بلکہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہمارے جو بچوں کی اکثریت ہے، جو میجورٹی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی، ظاہر ہے جس میں صرف بچوں سے مراد تو یہی ہوتی ہے کہ بچے، ظاہر ہے اسٹوڈنٹس تو ہمارے بچوں کی طرح ہی ہیں، چاہے وہ عمر میں ایک 25 سال کا بھی ہو، وہ بھی ہمارے لیے بچہ ہے، اور 10 سال کا بھی بچہ ہے۔ کوئی بچے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ کوئی چھوٹے بچے سے مراد ہے ہماری۔ تو اسٹوڈنٹ ظاہر ہے کہ بکثرت ان چینلز پر جاتے ہیں، اپنے ظاہر ہے جو بھی ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، جو ان کے مضامین ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں وہ آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ایک فیوریٹ چینل جو ہوتا ہے نا اسے سبسکرائب کیا ہوتا ہے، پن کیا ہوتا ہے، اور وہ انہیں اس کی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اٹس اے گڈ تھنگ کہ چلیں وہ کچھ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انٹرنیٹ پر اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے، وہ خیر ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے اس پہ ڈسکس کرنا۔ لیکن بیسیکلی ریفارمز کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یہ جو میرا چینل ہے اس کے اندر میں جو آغاز کر رہا ہوں اپنا، وہ انشاءاللہ العزیز
یوٹیوب کے ان چینل سے ضرور آغاز کروں گا جن کے ذریعے اچھی ایجوکیشن بھی پھیلائی جا رہی ہے، ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جہاں سے کچھ پرابلم ہے، اب میں پرابلم کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی نیگیٹو وے میں بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے، صرف اور صرف ایک انٹرٹینمنٹ کہہ لیں اور ایک طرح کی جو ہے نا وہ ایک تھرل کہہ لیں بچوں کے اندر، اور وہ پھر اس چیز کے ذریعے صرف ان کا بنیادی مقصد ویوز اور فیم ہوتا ہے. ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ چینلز ہیں جو واقعی بہت اچھا کام کریں، لیکن ان میں بھی کچھ مطلب تصحیح کی گنجائش ہے، ریفارمز کی اس میں گنجائش ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تو میں اپنے اس چینل سے ظاہر ہے کچھ سجیشنز پیش کرنے کی جسارت کروں گا. ان تک پہنچتا ہے اور وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ یاد رکھیں کہ امپرومنٹ کی یا بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. میرے اندر بھی ہے، بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی کمیاں ہیں، تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا، کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے. ہم کسی کو یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ مکمل ہیں یا میں مکمل ہوں، میری تعلیم یا علم مکمل ہو گیا. جب یہ چیزیں آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا، تو پھر تو آپ نعوذ باللہ وہ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے مناسب نہیں ہے. انسان میں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، اور غلطیاں کرنے سے ہی وہ سیکھتا بھی ہے. امپرومنٹ کی گنجائش بھی ہمیشہ رہتی ہے. اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو چینل ہے ایجوکیشن ریفارم جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، ظاہر ہے آن لائن پلیٹ فارم سے میں آغاز کرتا ہوں اگر اپنے اس چینل کا اور سٹارٹنگ کرتا ہوں، تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایک بہت باادب طریقے سے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد کسی کی تذییق کرنا یا کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اپنے اینڈ سے اپنے طور پر صرف کوشش یہ ہوگی کہ کچھ یوں کہہ سکتے ہیں فیکٹس، کچھ حقائق بچوں کے اور دیگر جو اصحاب ہیں ہمارے، ان کے سامنے رکھے جائیں، ان کو بتائے جائیں، اور پھر ظاہر ہے وہ خود فیصلہ کریں اس چیز کا. کیونکہ نہ تو میں اپنی طرف سے ورڈکٹ کرنے والا کوئی ہوتا ہوں، نہ ہی میں کسی کو یہ کوئی کہتا ہوں کہ جی میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، غلط ہے اس کو غلط ہی کہنا چاہیے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ غلط کو صحیح کہیں اور صحیح کو غلط کہیں، تو اسی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سو اگین یہ انٹروڈکٹری لیکچر تو نہیں ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ میں ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے جو بھی گفتگو کروں اپنے ویڈیو کے اندر، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی میسیج ہو کسی کے لیے. کیونکہ میں نے ظاہر ہے ایک اس چینل کے ذریعے آغاز کرنا ہے ایک اصلاح احوال کا، اصلاح معاشرہ کا. اس میں ریفارمز کا یہ تعلق میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، صرف ایجوکیشن سے نہیں ہے. بیسیکلی ایجوکیشن جو ہے نا یہ ایک ہماگیر چیز ہے، ایک یونیورسل چیز ہے، یہ ایک پورے معاشرے پر محیط ہے، پوری کمیونٹی، پوری دنیا، پورے عالم پر محیط ہے. ایجوکیشن آپ کو انسان بناتی ہے. ایجوکیشن صرف آپ کو کتابوں کی تعلیم یا ڈگری نہیں دیتی، بلکہ آپ کو انسان بناتی ہے، آپ کو شعور دیتی ہے، آپ کو یہ بتاتی ہے آپ نے بات کیسے کرنی ہے، آپ نے کسی کو ڈیل کیسے کرنا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی صحیح ہے تو اس کو آپ غلط کہیں گے، غلط ہے تو اس کو صحیح کہیں گے، یعنی انورس تو نہیں چلنا نا آپ نے. تو ایجوکیشن آپ کو انورس لے کر نہیں چلتی. تو یہ جناب کوشش ہے اپنی، اسی لیے یہ لیکچر بھی ہمارا تھوڑا سا طویل ہو گیا. لیکچر تو میں اگین وہی بات ہے نہیں کہتا ہوں، ویڈیو ہے، تو یہ ویڈیو بھی تھوڑی سی ہماری طویل ہو گئی ہے اس حوالے سے. لیکن کوشش ہے کہ جو ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، نظریہ، آئیڈیالوجی ہے ہمارے چینل کی، وہ آپ تک یقیناً پہنچے. اس میں سے کوئی بھی چیز جو آپ کے کام کی نکلتی ہے اس کو ضرور اپنے پاس رکھیں. میں گزارش ہی کرنا چاہوں گا، اس میں میری طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی ضرور نشاندہی کریں، اس کو کرٹیسائز بھی کریں. اس کو چاہے اچھے انداز میں کریں گے آپ، برے انداز میں کریں گے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ کسی بھی انسان کے وے آف ٹاکنگ یا وے آف تھنکنگ کو میں یا آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اس کو اسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور تبدیل اس نے خود کرنا ہے. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ریفارمز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈنڈا اٹھا کر یا بزور بازو کسی کو جو ہے نا وہ اصلاح احوال کی طرف لے کر آنا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب ہم نے لوگوں کو ان کی اگر کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی کمی بیشی ہے، تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد فیصلہ ان پر چھوڑنا ہے، یا ان کے جو کمیونٹی اور جو دیگر حلقہ احباب ہیں ان پر چھوڑنا ہے کہ جناب آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا واقعی اس میں تصحیح کی گنجائش ہے، اصلاح احوال کی گنجائش ہے. اگر ہے تو کر لیجئے. اس میں ظاہر ہے کہ نہ تو آپ ہماری ذات پر کوئی احسان کریں گے، بلکہ آپ کا احسان جو ہوگا نا وہ بحیثیت مجموعی معاشرے پر بھی ہوگا اور آپ کی اپنی ذات پر بھی ہوگا. کیونکہ اگر آپ خود اس میں کوئی تصحیح کریں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا.
تو یہ جناب ہمارا ایک ادنا سا ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں، ظاہر ہے کہ ایجوکیشن ریفارم چینل کے حوالے سے، اور یقیناً آپ کی جو آراء ہیں میرے چینل کے اوپر ہمیشہ کی طرح میرا کانٹیکٹ نمبر موجود ہوتا ہے، واٹس ایپ نمبر ایک ہی ہے، اس پر آپ کر سکتے ہیں۔ باقی کمنٹس کے حوالے سے میں کم ہی دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتہ، تو کمنٹس کے اندر بھی آپ آراء دے سکتے ہیں، میں وہ چیز نہیں کہتا، لیکن واٹس ایپ کے اوپر اس لیے کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات شارٹ میسیجز سے یا ٹائپنگ سے نہیں سمجھ آتے، تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آڈیو میسیجز یا آڈیو کوشچنز کو زیادہ پریفر کرتا ہوں، یعنی کسی کا کوئی بھی کوشچن ہو، یا مثال کے طور پر کسی کی کوئی سجیشن ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر کسی کے مائنڈ میں کوئی کسی قسم کا کنفیوژن ہوتا ہے، تو وہ آڈیو کے ذریعے اگر وہ سمجھائے گا مجھے یا بتائے گا تو وہ مجھے زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور میں بھی اس کو پھر آڈیو کے ذریعے ہی اپنا جو ہے نا وہ نقطہ نظر جو ہے نا وہ واضح کر سکتا ہوں زیادہ بہتر۔ ٹائپنگ کرنے میں ویسے بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں اور وضاحت طلب رہ جاتی ہیں۔ سو آئی ایم شیور آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میرے اب تک جتنے بھی سینکڑوں کے حساب سے ویڈیوز لیکچرز جو موجود ہیں ان کے اندر میں ہمیشہ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی کنفیوژن یا کوشچن ہے تو وہ آپ مجھ سے شیئر کریں، اور میرے پاس جتنے بھی واٹس ایپ کے اوپر میسیجز یا وہ چیزیں آتی ہیں میں ان کو اکثر اپنے ویڈیوز کے اندر شیئر بھی کرتا ہوں، اور ان کو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ سیٹسفائی کروں ان کے جو کوشچنز ہوتے ہیں لوگوں کے یا اسٹوڈنٹس کے۔ تو یہ گزارش ہے جی، یہ ہماری انشاءاللہ جو ہمارا اب نیکسٹ جو ہمارا ویڈیو ہوگا، obviously it's not a lecture، لیکن اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر باضابطہ طور پر یوٹیوب کے ایک چینل سے آغاز کریں گے۔ آپ نے خاصی حد تک انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ میں کس کی بات کروں، اگر کچھ باریک بین لوگ ہیں تو وہ شاید میرے پہلے ویڈیو سے بھی سمجھ گئے ہوں گے، دوسرے ویڈیو سے بھی یقیناً سمجھ جائیں گے۔ آج 29 سپٹمبر ہے 2025، دن ہے سوموار کا، اور ہمارا الحمدللہ ایجوکیشن ریفارم چینل کا آغاز ہو چکا ہے۔ ویڈیوز بھی بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ آن لائن ریکارڈڈ فارم میں اور آپ تک پہنچ جائیں گے، اور اپنی آراء سے مجھے ضرور سرفراز کیجیے گا۔